تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا. یہ واقعہ ہے, آپ کو بتاتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں بات کو لے کر. عالم تھا, شیعہ عالم, اس نے حدیث سنی کہ امام کہہ رہے ہیں, امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح کے اصحاب مجھے ملے اس طرح سے کسی کو نہیں ملے. تو اس نے جب اس حدیث کو سنا تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس کی سند صحیح نہ ہو, اس وجہ سے کہ بھئی دیکھو جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا اس کے اندر سب کے سامنے یزید کا کردار واضح تھا. سب کو پتا تھا کہ یزید کس طرح کا ہے, اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی واضح تھا. تو جب یزید کا کردار بھی واضح ہے اور امام حسین کا کردار بھی واضح ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ لوگ امام حسین کا ساتھ دیتے. میرے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ امام حسین کا ساتھ دیتے. وہ لوگ جو امام حسین کے علیہ کھڑے ہوئے وہ بہت برے لوگ تھے. یعنی یہ کوئی برائی نہیں تھی کہ امام حسین کا ساتھ دے دیا جاتا. یہ صاف ظاہر ہے یزید کا کردار اور امام حسین کا کردار. تو جب اتنی چیز واضح ہے تو یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب جو مجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے, اس کی سند صحیح نہیں ہوگی. وہ شخص کہتا ہے کہ خواب میں دیکھا کربلا ہے, جنگ ہو رہی ہے اور امام حسین صاحب سام ادھر ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ امام میں آپ کی نصرت کرنا ہوں, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. I want to help you, I want to support you. تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, امام سے کام مانگ رہا ہے. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, ابھی نماز جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ اٹیک نہ کرے, یعنی ہمیں کوئی تیر نہ لگے, ہم پہ کوئی حملہ نہ کرے, آپ ہماری حفاظت کریں. تو عالم کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا, تیر آیا. کہتا جب تیر آیا ہے تو میں انکانشیسلی جھک گیا. جیسے جھکا ہوں تیر جو ہے امام حسین کے. میں نے اسی وقت خدا سے استغفار کیا, خدا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کے بعد بھی کہتا 3 دفعہ تیر آئے اور تینوں دفعہ میں جھک گیا. تینوں دفعہ جو میں جھک گیا تو میں نے جب مڑ کے دیکھا امام حسین کے تیر لگے ہوئے ہیں. امام حسین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اس طرح سے کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھا کہ جو اصحاب مجھے ملے اس طرح کے اصحاب کسی کو نہیں ملے. کہ امام حسین کی مدد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو امام زمان کے اصحاب ہوں گے وہ بھی انہی اصحاب کی طرح ہوں گے. اب جو بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم جو منتظر ہیں امام کے, پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں مضطرب یعنی اضطراب کو احساس کرنا ہوگا, اور وہ اضطراب جسم کے جو طبیعت کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ روح کے حوالے سے ہے, اور اس روح کے حوالے سے بھی عدل اور انصاف اور اسلام کا نظام چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام نے جو آ کے نافذ کرنا ہے وہ کون سا نظام ہوگا؟ اسلام کا نظام ہوگا. کون سی حکومت آ کے نافذ کریں گے؟ اسلام کی حکومت. لبرل ڈیموکریسی نافذ نہیں کریں گے, امپیریلزم نافذ نہیں کریں گے, کنگشپ آ کے نافذ نہیں کریں گے. کون سی حکومت کریں گے؟ اسلام کی حکومت نافذ کریں گے. تو آپ کو کس چیز پہ مضطرب ہونا چاہیے کہ آپ کو اسلام کی حکومت چاہیے. اگر آپ کا اضطراب اس پہ ہے کہ اسلام کی حکومت چاہیے اور غیر اسلامی حکومت نہیں چاہیے تو پھر آپ مضطرب ہیں.
اگر خود انسان ظالم ہے تو امام کا وہ امام کا منتظر نہیں ہے، خود اسے عادل ہونا چاہیے، ظلم سے اس کو اضطراب آنا چاہیے، عدل اسے چاہیے، انصاف اسے چاہیے، غیر انصافی اسے نہیں چاہیے. صحیح؟ یہ چیزیں ضروری ہیں. اب آیا انہی چیزوں کے ساتھ کافی ہے یا اس سے بڑھ کے بھی؟ دیکھیں اس سے بڑھ کے بھی ہے. اگر میں خود مضطرب ہو جاؤں کہ مجھے عدالت چاہیے، انصاف چاہیے، اسلامک حکومت چاہیے، اور صرف میں ہی رہوں مضطرب، لیکن میں دیکھوں کہ آپ کو بھی وہی چاہیے، لیکن میں کہوں کہ نہیں، میں نے آپ کی مدد نہیں کرنی، میں نے خود بیٹھے رہنا جہاں میں ہوں اور آپ بیٹھے رہیں جہاں آپ ہیں، یہ بھی منتظر نہیں ہے. منتظر کون ہوگا؟ جو کہ انڈیویجول تھنکنگ نہیں رکھتا. امام میرے لیے اور آپ کے لیے، یعنی آیا امام صرف میرے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف پاکستان کے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف بحرین کے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف یمن کے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف اسلامک یعنی جہاں پہ لوگ ہیں مسلمان ہیں اسی کے لیے آ رہے ہیں؟ امام پوری دنیا کے لیے آ رہے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر بھی آپ کو اضطراب محسوس ہونا چاہیے لوگوں میں، کہ جب یہاں پہ بھی لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہوگا کہ ان کو عدل چاہیے، انصاف چاہیے، ان کو اس نظام سے چھٹکارا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو کہ یہ اضطراب رکھ رہے ہیں حتیٰ کفر میں ہیں، مشرک ہیں، لیکن جب خدا کو اگر یہ پکاریں گے یا اس سے نکلنا چاہیں گے، خدا ان کی پکار کا جواب دے گا. انڈیویجول تھنکر جو ہے وہ امام کا منتظر نہیں ہے. انڈیویجول تھنکر کون ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ مثلا ٹی وی میں خبریں دیکھ لیں، یہ ہے کہ پریس ٹی وی کو لگا لیا، نیوز پیپر کو کھول لیا، ای میلیں کھول لیں، اور یہ سارا کچھ کھولنے کے بعد دیکھا کہ مثلا وہاں پہ بحرین میں شہید ہو رہے ہیں، یمن میں شہید ہو رہے ہیں، سب ان جگہوں پہ شہید ہو رہے ہیں، اور یعنی خبروں کو پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد جب کسی دوسرے سے ملا، دیکھا یمن میں کیا ہو رہا ہے، دیکھا مثلا بحرین میں کیا ہو رہا ہے، دیکھا مصر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھا ادھر کیا ہو رہا ہے، اور پھر تبصرہ کیا، پریس ٹی وی والے کیا کہہ رہے ہیں، سی این این والے کیا کہہ رہے ہیں، بی بی سی والے کیا کہہ رہے ہیں، اور تبصرے کر کے، ڈسکشن کر کے، بحث و مباحثہ کر کے واپس گھر چلا گیا. یہ کون ہے؟ انڈیویجولسٹک ہے، کیونکہ اسے در حقیقت میں کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا. بس یہ کہ کیونکہ آج کے یہ کرنٹ افیئرز ہے اور انہی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے سب باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے بھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے. مضطرب کون ہوگا؟ کہ اس سے دیکھا نہ جائے، اس سے دیکھا نہ جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ اس بات کو دیکھ کر مضطرب ہو جائے تو ان لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کرے، ان کی مدد کے لیے کچھ کرے، نہ کہ صرف گھر بیٹھا رہے، بلکہ سوچے کہ کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. صرف اس چیز سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. بھئی ان کو اس وقت مثلا کوئی مالی امداد چاہیے، کوئی کسی حوالے سے، مثلا اگر ہم سفارتوں کو کوئی خط لکھتے ہیں، ای میل لکھتے ہیں، یا ان کو کال کرتے ہیں، یا مثلا پروٹیسٹ ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اور ہم اتنا بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس بڑے پروٹیسٹ کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ حرکت آ سکتی ہے، یا کسی بھی حوالے سے باہر نکلتے ہیں، اویئرنیس کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہیں، جو کہ مثلا جن کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے سنہ کے ساتھ، یہ لوگ جو ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، نہ اس وجہ سے کہ ان کو کوئی آئیڈیالوجیکل یا تھیولوجیکل یا کوئی اور مسئلہ ہے، بلکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے انسنٹ لوگوں کا خون کر رہے ہیں.
ان کا ذاتی مفاد ہے۔ ذاتی مفاد کیا ہے؟ ذاتی مفاد یہ ہے کہ جو لوگ ان کی رسیوں کو کھینچ رہے ہیں ان کے جہاز وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور اگر وہ لوگ جو کہ جن کی وہاں پہ جہاز بیٹھے ہیں، بحری جہاز بیٹھے ہیں، وہ اگر کرتے ہیں یہ کوشش کہ آتے ہیں خود سے، تو اس کا ایک علیحدہ افیکٹ ہے، اور اگر دیکھنے میں مسلمان کو بھیج دیتے ہیں مسلمان کے خلاف، تو اس کا ایک اور افیکٹ ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنا ذاتی مفاد چاہیے، لیکن اس میں سے ہمیں موسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو آگے کیا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ شیعہ سنی، شیعہ سنی کی یہاں پہ بحث نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کی ان کے جو نعرے ہیں ان کو سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعہ اور سنی جو ہیں وہ اپنی یہ جو اپنی حکومت کو، اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مل کر جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یعنی وہابیزم کا تعلق سنت نبوی سے نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے بھی جو پیچھے جو تاریں، جو رسیاں جنہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، یہ جو شیطان کا جو ہے نا، ایک عالم تھا، اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ شیطان نے بہت بڑی بڑی زنجیریں جو ہیں عالم کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے نا، کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عالم جو ہے ثابت قدم ہے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا، اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو کوئی رسی نہیں، کوئی دھاگا نہیں، کچھ نہیں۔ تو شیطان کو آبجیکٹ کرتے ہو کہتا ہے یہ کیا ہے معاملہ نا، ادھر تو تم نے زنجیریں، بڑی بڑی سنگلیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں اور کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو، یہاں پہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے دور جا رہا ہے، اس کو میں اپنے نزدیک لانا چاہتا ہوں لیکن وہ دور جا رہا ہے، اور تم جو ہو میں تمہیں بلاتا بھی نہیں اور تم